اس وقت توشہ خانہ 2 بریت کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اہم ترین سماعت ختم ہو چکی ہے، اور آج عمران خان توشہ خانہ 2 بریت کیس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے، آئیے سنتے ہیں۔ جی سلمان صفدر صاحب، سب سے پہلے بتائیے گا کہ اہم آج سماعت ہوئی ہے، کیا کارروائی ہوئی ہے آج اس کیس میں؟ آج آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کا جو توشہ خانہ بلگیری سیٹ کا کیس اڈیالہ جیل میں چل رہا ہے، عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ، یہ دونوں اس میں ایک مرتبہ پھر ان کو ملزم لیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر میں نے کیوں کہا ہے اس کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں۔ وہ کیس آج سے ٹھیک 2 یا 3 دنوں کے اندر کنکلوڈ ہونے جا رہا ہے اور اس میں فیصلہ آنے جا رہا ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کو رکوانے کے لیے وہ جو انلیگیلٹی کمٹ ہو رہی ہے، وہ جو ایک انفیئرنیس ہو رہی ہے اس پوری ٹرائل اور پوری پروسیڈنگز میں، ان کو ہم نے ایک بہت کمپریہنسو پٹیشنز میں ہم اسلام آباد ہائی کورٹ لائے، اور لائے بھی جنوری میں۔ جنوری میں جب ایک بھی گواہ ریکارڈ نہیں ہوا، ہم تب سے آئے ہوئے ہیں، اور ہم تب سے بار بار مختلف سی ایمز، مختلف درخواستیں، مختلف ریکویسٹ، مختلف ٹائم، کبھی چھٹیاں آ جاتی ہیں، کبھی ججز اویلیبل نہیں ہیں۔ آج فائنلی وہ کیس سنا گیا، اور سننے کے بعد اس میں ہمارے آج 2 مین دلائل تھے۔ میں آپ کے لیے بریف رکھوں گا بات۔ اس میں مین آرگیومنٹ تھا کہ ایک ہی جرم کو بار بار مختلف انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز پروسیکیوٹ نہیں کر سکتی۔ ای سی پی نے عمران خان کو توشہ خانہ پہ پروسیکیوٹ کر دیا، دوبارہ نیب نے عمران خان صاحب کو گراف سیٹ میں پروسیکیوٹ کر دیا، میاں بیوی کو 14 سال سزا دے دی۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے، جس دن گراف سیٹ کی انویسٹیگیشن ہوئی یا جس دن گراف سیٹ کا چارج فریم ہوا، نیب کے آگے بلگیری سیٹ اور اس کی پوری تفتیش، وہی گواہ، وہی الزام، وہی دینے والے تحفہ، وہی لینے والے تحفہ، انہی دنوں میں وہ تحفہ ملتا ہے، مگر نیب جان بوجھ کے بلگیری سیٹ کو پروسیکیوٹ نہیں کرتی اور چھوڑ دیتی ہے۔ قانون میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ ایک کیس کی حد تک آگے بڑھیں اور باقی چیز کو آپ چھوڑ دیں۔ تو اگر آپ ایک کیس میں گراف میں آگے بڑھ گئے تو وہ فائنلٹی لے گیا وہ کیس، بات یہاں نہیں ختم ہوتی۔ اس کے بعد تھانہ کوسار میں ایک FIR 442 رجسٹر ہو جاتی ہے عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ پہ۔ پہلا کیس ای سی پی کرتا ہے، دوسرا کیس نیب کرتی ہے، تیسرا کیس تھانہ کرتا ہے۔ اور آج جج افضل مجوکا صاحب کے پاس خان صاحب اور ان کی اہلیہ کی ضمانتیں لگی ہوئی ہیں توشہ خانہ کیس میں۔ تو آپ اگر آپ پوچھیں نا توشہ خانہ کیس، تو میں پوچھوں گا کون سے والا؟ یہاں تو کئی ماڈل ہیں توشہ خانہ کے، اور وہ ماڈل اسی لیے بنے ہوئے ہیں کیونکہ کیس ختم ہوئے ہیں، پروسیکیوٹ کرنے کے لیے کوئی آپشنز نہیں ہیں۔ تو اس کے بعد اب فائنلی فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی آ گئی کہ ہم گراف کا کیس ہم لے لیتے ہیں، وہ ہم پروسیکیوٹ کر دیں گے۔ تو ایسے نہیں ہوتا، اس میں آئینی پروٹیکشن حاصل ہے، آرٹیکل 13 ہے کہ کسی بھی شخص کو قانون کہتا ہے 2 مرتبہ ڈسٹرب نہ کرو ایک ہی جرم کے لیے۔ تو میں نے جج صاحب کو کہا کہ یہ دوسری مرتبہ نہیں ہے، یہ 4تھی مرتبہ ہے۔ 4تھی مرتبہ میں تو آپ اس کیس کو روکیں۔ جج صاحب نے کیس نہیں روکا۔ جج صاحب نے کہا آپ کے دلائل میں دم ہے، میں نوٹس کرتا ہوں، میں سب کو بلاتا ہوں۔ میں نے کہا جی سب کو بلانے کا فائدہ ہی نہیں جب نہ آپ تاریخ دے رہے ہیں، نہ آپ فیصلہ روک رہے ہیں۔ یہ تمام ایکسرسائز وڈ بی این ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی اگر آپ آنے والے فیصلے کو پرسوں نہیں روکتے۔ یہ آج میرے سے ایگری کر کے کہ آرگیومنٹس میں دم ہے اور کیس جو ہے وہ آگے چلنا چاہیے، تو پھر آج کیس کیسے چلے گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں؟ اگر وہ اللہ کر کے لگ ہی گیا ہے کیس 10 مہینے کے بعد، تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ دوسرا جو بہت اہم نقطہ ہے، جس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشریٰ عمران کو ضمانتیں دیں، تو فار دا فرسٹ ٹائم جو ہم نے قانون پڑھ کے اور اس کی صحیح تشریح کی، تو صاف صاف اس قانون کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص تحفہ لینے کے بعد آ کر بتائے نہ اور اس تحفے کو گول کر جائے اور ذکر ہی نہ کرے اور تذکرہ ہی نہ کرے، وہ بے ایمان ہے
اس کے خلاف ایکشن اور کارروائی ہونی چاہیے. عمران خان صاحب نے سب سے پہلے آ کے اپنے ملٹری سیکرٹری کو ایک دن کے اندر بتایا یہ تحفے یہ انفارم کریں, قانون کے مطابق جو ان کی پرائس ڈٹرمن ہوئی اس کے مطابق آدھی قیمت اس کی ادا کی اور تحفے ریٹین کیے جو کہ قانونی حق ہے. سو کوئی انلیگیلٹی نہیں ہے, کوئی ان لافل ایکٹ نہیں ہے. لیجٹمیٹلی اور لیگلی انہوں نے یہ تحفے اس کی جو قانونی قیمت تعین ہوئی وہ جمع کروانے کے بعد وہ حاصل کیے. تو اگر ایک ایکٹیویٹی یا ایک الزام جرم ہی نہیں ہے توشہ خانہ پالیسی کے اندر تو سارا کیس دھڑام کر کے نیچے گر جاتا ہے. جج صاحب نے اس کو بھی مانا. تو جب یہ دونوں نقطے مان لیے تو پھر اس کیس کو نہ چلانا اور نیچے دو دن کے اندر آپ سن لیں گے توشہ خانہ. تو میں نے جج صاحب کو اینڈ میں یہی ان سے میں نے بڑا پرزور میں نے ان سے درخواست کی ہے, پرزور. ابھی بھی مجھے امید ہے کیونکہ اوپن کورٹ میں تو انہوں نے کیا نہیں, پر ابھی وہ آرڈر ریزروڈ ہے, ابھی ریفیوز نہیں ہوا. سو میں نے انہیں کہا ہے کہ سر اس میں آپ اس فائنل ججمنٹ کو روکیں, فائنل ججمنٹ اس میں نہیں آنی چاہیے. یہ خان صاحب کی فیملی بھی موجود ہے, فائنل ججمنٹ روکنے کی ابھی بھی امید ہے. تو اگر یہ آرگیومنٹس اتنے پاورفل ہیں تو فائنل ججمنٹ چوتھی مرتبہ رکنی چاہیے. میں مجبور ہو گیا جج صاحب کو مثال دینے کی. میں نے کہا جی وہ میرے ذہن میں اب تو دوبارہ بار سردیاں آ گئی ہیں مگر گنے کی مشین آ رہی ہے کہ وہ جس کے اندر بار بار دورا تیرا کر کے ڈبل ٹرپل کر کے مگر راستوں کتنی دفعہ ایک شخص کو آپ نے ڈسٹرب کرنا ہے, سیم کپل کو, سیم گواہوں کے اوپر, سیم تحفے کے اوپر. ہر انویسٹیگیٹنگ ایجنسی اپنا ہاتھ سیدھا کر رہی ہے اسلام آباد کا. نہ اس کی قانون اجازت دیتا ہے, نہ آپ کو اجازت دینی چاہیے. آپ کو اس کیس کو فوری روکنا چاہیے. ججمنٹ آنے سے جج صاحب کا جب فیصلہ آئے تو ان کو آج معجزہ ہی ہو جائے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, معجزہ ہی ہو جائے کہ وہ فائنل ججمنٹ سے روک دیں ان پاورفل دلائل سے, تاکہ جج شاہ رخ ارجمن صاحب کو روکا جائے کہ وہ اس میں مزید آگے پروگریس نہ کریں. سو میں امید کرتا ہوں اینڈ میں کہ جج منہاس صاحب جو کہ آج تمام دلائل سے متفق تھے, اگر وہ میرے دلائل سے متفق تھے تو اس کا لاجیکل ریلیف اس فیصلے کو روکنا ہے جو چوتھی پروسیکیوشن توشہ خانہ کی ہو جا رہی ہے. آج آپ کو میں نے بہت تفصیل سے سمجھا دیا ہے. ادھر کوئی جرم نہیں ہوا, ادھر کوئی قانون کی وائلیشن نہیں ہوئی, ادھر کوئی رول کی وائلیشن نہیں ہوئی. آج ساری بات کلیئر بتائی گئی ہے اور اس پر تقریباً 1 گھنٹے آج دلائل ہوئے ہیں. 1 گھنٹے میں میں سمجھتا ہوں آج اس کیس میں آپ سب کے سامنے بھی آ گیا کہ یہ کیس کیا ہے. سو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. علیمہ آپا کچھ کہیں گی؟ سلمان صفدر صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ عمران خان صاحب ایک خدشے کا اظہار کر چکے ہیں جو 26 آئینی ترمیم کے بعد فیصلے لکھے ہوئے ملتے ہیں. آپ کے پاورفل جو دلائل ہیں کیا وہ لکھے ہوئے فیصلوں کو تبدیل کریں گے؟ دیکھیں, جب میں معجزے کی خواہش کروں اور میں کہوں کہ ابھی فیصلہ لکھا جانا ہے, بینگ اے پروفیشنل لائر میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ شارٹلی جج صاحب آج تو انصاف کریں. آج بہت دن ہو گئے ہیں جب سے یہ 26ویں ترمیم کے بعد نیا سیٹ اپ آیا ہے. کسی ایک دن بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف نہیں ملی. تو آج موسم بھی اچھا ہے اور میں سمجھتا ہوں اگر آج ریلیف آ جائے تھوڑی سی دیر میں کہ ٹرائل جج کو روک دیا گیا ہے تو یہ میرا خیال ہے بہت خوش آئند ہوگا. علیمہ آپا سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ آج یہ جو آپ ابھی شارٹی ریلیف کی بات کر رہے ہیں ایکسپیکٹڈ ہے مل جائے گا؟ جی بالکل ایکسپیکٹڈ ہے. تھینک یو. علیمہ خان سے کیا کہیں گے آج آپ